گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی انہماک سے سید حجویر نے 10 مقامات روح کے بیان کیے ہیں، ایک گناہ گار اور کفار کی ارواح کا اور 9 صوفیہ کے، اور یہ آج آپ نے کوئی نہ کوئی مقام لے کے اٹھنا ہے، زور سے پکڑ لیں، نیتیں درست کر لیں کہ جو 9 ارواح کے مقام ہے، اے اللہ ہمیں اس میں سے آج ایک مقام لکھ دے، ہمارے مقدر میں وہ ایک مقام لکھ دے۔ اللہ کے نبی نے بتایا روحیں کہاں رہتی ہیں۔ داتا صاحب نے 10 مقام اس کے بیان کیے ہیں۔ گناہ گاروں کی سجین میں 7ویں زمین کے نیچے یہ ایک قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ قید خانہ۔ بس آج سارے گناہوں کی توبہ کر کے اٹھنا کہ خدا نہ خواستہ ہماری ہماری روح سجین میں چلی جائے اور سجین والی روح کو بالکل نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 10 مقامات سے ایک مقام گناہ گاروں کی روحوں کا جو سجین میں چلی جائیں گی، جو سجین قید خانہ جیل خانہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، ان روحوں کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس آج دعا مانگنا کہ یا رسول اللہ سجین سے اپنی مہربانی سے بچا لیں۔ بس وہ جو 9 مقام داتا صاحب نے روحوں کے بیان کیے ابھی آپ سنیں گے کہ آپ کا دل تازہ ہو جائے گا۔ مولا علی کا قول، داتا علی کا قول، حضور پاک کی حدیث پاک، یہ سارا ترتیب سے ابھی چلتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب. ابھی 10 مرتبہ پڑھ لو شفاعت واجب کروا لو. جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی 30 حاجتیں پوری کرے گا اور آخرت میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا. اللہ کے نبی صادق و امین سچے کفار بھی مانتے ہیں. 100 کی نیت کر لیں خدا کی قسم 30 حاجتیں دنیا میں پوری ہوں گی اور 70 آخرت میں, کوئی حاجت رہے گی نہیں. پھر اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. جنت الفردوس تو 1000 والے کا مقدر بن نہیں جائے گا لیکن ساتھ کندھا بھی چھو جائے گا. خدا کی قسم ایسی خوشبو جنت میں بھی نہیں ہے جو حضور کے کندھے میں ہے. کیونکہ جنت بھی خلق اور مخلوق ہے اور حضور بھی اللہ کی مخلوق میں سب سے اوپر. عرش کرسی سب بعد میں ہے. مخلوق میں سب سے پہلے آپ کی ارواح مقدسہ کو خلق کیا گیا پھر اس روح سے ساری کائنات کو خلق کیا گیا. اسی لیے آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات خلق ہوئی اور پھر اسی لیے آپ ممار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین ہے. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 10 دسمبر 2020 14 جمادی الاول 1441 ہجری جمعہ مبارک. آج ایام بیس کا دوسرا روزہ. ایام بیس کے روزے نہ چھوڑو. طالب علم صوفی لوگ آپ اللہ کے ولی بن رہے ہیں. روزہ روح کو عرفان عطا فرماتا ہے. آپ روح کی پاکیزگی تقویٰ طہارت چاہتے ہیں تو روزہ اس کو بہت جلدی سے وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے. صوفی جس مقام پہ ایک زندگی میں جا کے پہنچتا ہے روزہ دار عصر کے وقت اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اکیلا تنہائی میں ہوتا ہے پانی نہیں پیتا کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. صوفی اس مقام پہ کئی سال بعد جا کے پہنچتا ہے روزہ دار عصر کے وقت ہی پہنچ جاتا ہے. ایام بیس کے روزے 2 ہجری کے جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی نے یہ روزے نفل کر دیے. اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم تک یہ روزے فرض تھے. ان کی بڑی فضیلت ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے یہ حدیث پاک روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلا روزہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر. جو کل کا گزر گیا آج کا 30,000 برس کے روزوں کے برابر جو گزر رہا ہے. گزر ہی جانا ہے. ہم نے بھی ایک دن گزر جانا ہے. خدا کی قسم یہ لمحے کیچ کر لو کہ روح عرفان پا جائے. یہ آج جو گزر گیا کل نہیں آئے گا. جو آج گزر گیا کل نہیں آئے گا. جو کل آنے والا پرسوں نہیں آئے گا. کل کا روزہ اللہ کے نبی نے فرمایا 1,00,000 برس کے روزوں کے برابر ہے. دنیا الطالبین میں غوث پاک نے یہ حدیث پاک روایت کیا. اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والوں روح کو عرفان دو. کل کے روزے کی بیٹھے بیٹھے نیت کر لو. اتنا ٹھنڈا چھوٹا سا روزہ ہے. 1,00,000 برس کے روزے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے. اور آج ہمارا درس نمبر 308 روح کے 10 مقام کہ داتا صاحب نے 10 مقام روح کے بیان کیے ہیں اور اس میں ایک گناہ گاروں کی روح کا جس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں 9 مقام بڑے کمال کے آپ نے بیان کیے ہیں. میں ایک مقام پڑھتا جاؤں گا اس کی شرح کرتا جاؤں گا آپ کا دل تازہ ہو جائے گا. ہم اپنے موضوع کے مطابق حدیث پاک لے لیں. روح کا عرفان کہاں پر ہے؟ صرف 2 قدم پر. اللہ کے نبی کی حدیث پاک سب کو تقریباً آتی ہوگی. جنت 2 قدم پر. کیا فرمایا حضور پاک نے؟ بولو. جنت 2 قدم پر. ایک اپنے نفس پر رکھو دوسرا جنت میں ہوگا. ایک کہاں رکھو؟ اپنے نفس پہ رکھو. لاہ و لاب سے بچ جاؤ. نماز کی پابندی یہ سب جملہ چیزیں روح کے عرفان کا ذریعہ ہے. کیا فرمایا کہ جنت 2 قدم پر. صوفیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا پہلا قدم توبہ ہے. سالک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توبہ سے. ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو کہ مالک اللہ فرماتا ہے مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے. ہماری مرض گناہ ہے. حضور پاک نے فرمایا علاج کیا ہے؟ توبہ.
جلدی سے توبہ کر لیا کرو فٹافٹ آج جی، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، تو اللہ کے پسندیدہ رہو گے ہمیشہ۔ ہم سے گناہ ہوتے رہنے ہیں، چھوٹے بڑے، اپنے اپنے عمل کے مطابق ہیں، اپنے اپنے، لیکن جلدی سے توبہ کر لیا کرو تو اللہ پاک کے پسندیدہ رہو گے۔ کیا فرمایا مفسرین نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کہ پہلا قدم توبہ اور دوسرا قدم حق کی اتباع۔ پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ۔ سابقہ گناہوں کی توبہ کر لو تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، ایسے نہیں میں قسم کھا جاتا، مجھے پتا ہوتا ہے پیچھے ساتھ کو امین کھڑے ہیں، پیچھے ساتھ کو امین کھڑے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی توبہ کر لو، ابھی ایسے ہو جاؤ گے ابھی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا قدم کیا؟ حق کی اتباع۔ پھر اس کے بعد حق کی اتباع نہ چھوڑنا، اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے اس پہ جڑے رہنا۔ روح کا عرفان دو قدم پر، پہلا کیا؟ توبہ، دوسرا کیا؟ حق کی اتباع۔ روح کا عرفان دو قدم پر، پہلا کیا؟ لا الہ الا اللہ، دوسرا کیا؟ محمد رسول اللہ، دوسرا کیا؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمارے روح کو عرفان عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہوئی، اپنے شجرے کی طرف آ جائیں، اپنے شجرے کی طرف آ جائیں۔ روح کا بڑا خوبصورت شعر لیا آج، میرا دل لگا، اقبال کا شعر ہے۔ غیروں نے جب ہمیں دیکھا نا، ہمارے اسلاف کو دیکھا تو کیا کہا؟ تیر تو کیا چیز ہے، یہ توپ سے لڑ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، مسلمان ایسے تھے ہمارے، اب میجر عزیز بٹی توپ سے لڑ گئے نا، شہید نشان حیدر ملا، تو کیا اقبال نے فرمایا، انہوں نے کفار نے ہمارے بارے میں کیا کہا؟ تیر تو کیا چیز ہے، توپ سے لڑ جاتے ہیں۔ اب ان میں یہ چیز ختم کرنی ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اقبال نے ان کی سوچ کا نقشہ کھینچا، کیا کھینچا؟ یہ وفا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور وہ بڑے حد تک کامیاب ہو گئے، انہوں نے ہمارے روح سے روح محمد نکال دی، وہ اٹیچمنٹ نکال دی، ہمیں لہو و لعب میں لگا دیا۔ ہمیں کس میں لگا دیا؟ لہو و لعب میں۔ عہد کر لو آج کے بعد خود بھی لہو و لعب میں نہ لگو، یہ ٹپ ٹاپ، یہ سارا دن جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قرآن رہنا چاہیے۔ قرآن سارا دن ہمارے ہاتھوں میں قرآن رہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، لہو و لعب میں لگ گئے، تو روح محمد کا اور ہمارا رشتہ کمزور پڑ گیا۔ ساری مخلوق کو کس سے خلق کیا گیا؟ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خلق کیا گیا۔ اور جب روح محمد سے خلق کیا گیا، کس سے خلق کیا گیا؟ روح محمد سے ساری کائنات کو خلق کیا گیا، تو پھر وہ جو رشتہ جب کمزور ہوا تو کیا ہوا؟ وہ فیض ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ فیض ٹوٹ گیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ ہم نے ان کو ناکام کر دینا۔ کیا کرنا ہے؟ ناکام کر دینا۔ جب آپ لہو و لعب سے باز آئیں گے تو آپ کی اولاد بھی لہو و لعب سے باز آ جائے گی۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ روح محمد سے اس کی اٹیچمنٹ ختم کر دو۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہماری اٹیچمنٹ روح محمد سے کرنا چاہتے ہیں کہ روح محمد سے اٹیچمنٹ رہے گی تو ہماری روح عرفان پاتی رہے گی، پاتی رہے گی، پاتی۔ آج بیٹھے بیٹھے عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم اپنی روح کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ اٹیچ رکھیں گے۔ شجرہ نسب، شجرے یاد رکھو، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ اتنی بڑی اور مضبوط نسبت آپ کو مبارک ہو۔ جب آپ ان کے بیعت ہو جاتے ہیں تو آپ مولا علی کے بیعت ہو جاتے ہیں۔ اس در سے اور اس گھر سے ڈائریکٹ فیض آنے لگ جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو تحفتاً دیتے ہیں، آج بھی 2 لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک یہ صاحب نامینیٹ ہوئے اور ایک یہ بندہ کئی مہینوں سے خادم لگا ہوا ہے، آج دوسری اس کو نامینیٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اصل صوفیہ کا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح پر کمال قول، روح پر ایسا کال ہے کہ اس کو زور سے پکڑ لیں۔ پچھلا کال بھی میں مکمل کرتا چلوں۔ کسی شخص نے پوچھا مولا علی سے، یا علی روح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا روح اللہ کا امر ہے، اللہ کی خلق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور فرمایا روح اللہ کی دی ہوئی طاقت کو کہتے ہیں جو انسان کو خود مختار بنا دیتی ہے۔ انسان، اللہ پوچھ لے گا اس سے روح کیا طاقت ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے جو انسان کو خود مختار بنا دیتی ہے، خود مختار بنا دیتی ہے۔ روح کو ایک محدود
وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا ہے، اللہ اس سے پوچھ لے گا۔ کیا فرمایا؟ خود مختار کو روح کو اس خود مختار روح کو ایک محدود وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا ہے تاکہ وہ دنیا میں صحیح اور غلط کا فرق معلوم کر سکے، صحیح اور غلط کا فرق معلوم کر سکے۔ جب تک روح بیدار نہیں ہوگی آپ صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں کر سکتے۔ جب روح مر جائے گی تو آپ کو صحیح بھی صحیح لگے گا، غلط بھی صحیح لگے گا، ایسے ہی ہے نا؟ جب روح بیدار ہوگی تو آپ کو غلط اور صحیح کا فرق پتہ لگ جائے گا۔ اس کال کو یوں سمجھیں، دوسرا کال آج کا جو کال تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انتہائی خوبصورت کال ہے۔ اسی شخص کو جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا روح کی غذا ویسی ہے جیسے جسم کی غذا، روح کی غذا ویسی ہے۔ داتا صاحب روح کو ایک جسم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور پچھلے 7 درسوں میں انہوں نے انتہائی مضبوط دلیلیں دی ہیں، اور میں ساتھ کال بھی دیتا رہا۔ آج کا یہ کال داتا صاحب کی اس کال کو بہت مضبوط کر دے گا، مولا علی کا، آپ کے بابا کا کال۔ کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے؟ روح کی غذا ویسے ہی ہے جیسے جسم کی غذا ہے۔ جسم زمین پر خلق ہوا، اس کی غذا اللہ نے جسم پہ رکھ دی۔ روح آسمان پہ خلق ہوئی، اس کی غذا آسمان پہ ہے۔ اور اولیاء اور انبیاء اور اولیاء کو منتخب کیا گیا یہ غذا ان کو پہنچانے کے لیے، یہ غذا ہم تک پہنچانے کے لیے۔ فرمایا اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا، تبھی اس کی غذا زمین میں پوشیدہ کی، اور روح کو آسمان میں خلق کیا، تبھی اس کی غذا آسمان میں پوشیدہ کی۔ اس غذا کو انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو منتخب کیا تاکہ وہ علم انسان کی روح تک پہنچائیں۔ علم، وہ نماز، وہ روزہ، وہ سب چیزیں جو روح کا عرفان ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ علم یعنی غذا انسان کی روح تک پہنچا سکیں اور انسان کی روح تر و تازہ اور طاقتور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو منتخب کس کام کے لیے کیا؟ کہ وہ آسمان سے جو غذا آتی ہے علم کی صورت میں، روح کی جو غذا ہے وہ ہم تک پہنچا سکیں کہ ہماری روحیں تر و تازہ رہیں، ہماری روحیں تر و تازہ رہیں۔ اس میں بس نماز کی پابندی، قرآن، ذکر و اذکار، درود پاک، یہ روح کی غذا ہے اور روح کا عرفان ہے۔ اس کو پکڑ لیں تو روح اپنی آپ کی درجہ بلند ہوتی جائے گی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ فاتح خیبر فاتح خندق۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی خوبصورت قول روح پر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں روح کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ ہم روحوں کو دیکھ سکیں۔ روح کا جب عرفان حاصل ہوگا، آقا کریم کی ارواح مقدس کو دیکھ سکیں، سید حجویر آپ سے ملیں تو آپ ان کی روح سے بات کر سکیں، آپ ان سے ہم کلام ہو سکیں۔ کب ہوگا؟ جب آپ کی روح پاورفل ہو جائے گی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں روح موجود ہے اور وہ ایک لطیف جسم کی حیثیت رکھتی ہے، روح موجود ہے اور ایک لطیف جسم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اسے دیکھا جا سکے۔ تو اللہ جب جس طرح سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو ارواح دکھا دیتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں داتا صاحب؟ روح ایک لطیف جسم ہے، ایک وجود رکھتی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو ارواح کو دکھا دیتا ہے، ارواح کو دکھا دیتا ہے۔ بس اپنی روح میں اتنا عرفان پیدا کر لو کہ ہم ارواح کو دیکھ سکیں۔ یہ روح کے عرفان کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ عبادات سے، اللہ کے ذکر و اذکار سے۔ نماز نہ آج کے بعد کسی کی جائے، ایام 20 کے روزے نہ جائیں۔ جو میری بیٹیاں انٹرنیٹ سے دیکھ رہی ہیں ہر وقت باوضو رہیں، باوضو رہنے سے روح کو بڑا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں جو شخص باوضو سوتا ہے اس کی روح 7ویں آسمان پر بیت المعمور پہ چلی جاتی ہے، ساری رات بیت المعمور کا طواف کرتی ہے، صبح جب وہ شخص اٹھتا ہے اس کا سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا صرف مومن ہی باوضو رہ سکتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ صرف۔ بس آج کے بعد یہ طالب علم نیت کر لیں کہ اب وضو جو ہے ٹوٹے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک شخص نے کہا کہ میں 40 سال سے وضو میں ہوں۔ میں ایک بار تو ہل گیا، میں نے کہا بابا جی 40 سال سے کیسے وضو میں ہیں؟ آپ واش روم بھی جاتے ہوں گے، رفع حاجت بھی، سوتے بھی ہوں گے،
تو فرمانے لگے بیٹے جب میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں میں کبھی وضو کے بغیر باہر ہی نہیں آیا, میں جب رات کو سوتا ہوں وضو کر کے سوتا ہوں, صبح اٹھتے ہی وضو کر لیتا ہوں. میں 40 سال سے وضو میں, 40 سال سے. آج کا دن نوٹ کر لیں اور آپ بھی 40 سال وضو میں رہیں. بس میرا خیال ہے بخشش کا ایک بڑا بہت بڑا صرف مومن ہی باوضو رہ سکتا ہے. موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے یہ. بس آج کے بعد وضو نہ ٹوٹے, واش روم سے جائیں وضو کر لیں, جو مسئلہ ہو. جن کو کوئی ریح کا مسئلہ ہے وہ اگلی نماز تک باوضو ہی ہیں. ریح کا مسئلہ ہے, یورن کا مسئلہ ہے, قطرے آتے رہتے ہیں, یا ساری امت کے لیے مسئلہ ہے یہ, ریح خارج ہوتی رہتی ہے, وہ نماز کا وضو کریں, اگلی نماز تک وہ باوضو ہیں. اللہ نے ان کو سہولت دی ہے, ان کو اگلی نماز کا وضو کرنا ان کے لیے شرط ہے. اگلی نماز اس وضو سے نہیں پڑھ سکتے, آگے ان کے لیے یہ پابندی بھی ہے. لیکن ایک بندہ جو صحیح ہے وہ فجر کے وضو سے عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. میں ایسے صوفیہ کو بھی جانتا ہوں جو فجر کی نماز سے وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, جن کا سارا دن ایک ہی وضو قائم رہتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس ایمان کی حلاوت اور وضو کی ذائقہ, وضو کا ذائقہ عطا فرمائے. صوفیہ فرماتے ہیں سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں, لیکن جو 12 مکاتبہ ایک فکر کا ذکر کیا, کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. 10 مقبول برکتوں والے ہم پڑھ چکے ہیں, 2 مردود بد نصیب جو آخری تھے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. ان کے بس 2 درس اور ہوں گے, پھر اللہ کی معرفت کا موضوع شروع ہو جائے گا. معرفت کا کمال موضوع ہے وہ. اس کے 2 درس کم و بیش ہوں گے. یہ روح کے 10 درس مکمل ہو جائیں گے, ایک اشرا مکمل ہو جائے گا. ساری کائنات اس میں سے نفع لے گی. یہ 10 درس آپ اپنے جیبی اپنے کارڈوں میں کسی طرح بھی یہ روح کے لے لے تو روح کا عرفان آپ کو حاصل ہو جائے گا. یہ نیٹ سے لوڈ کر لیں, بعد میں درس ملیں گے, اس کو کارڈ میں لے لیں, USB میں لے لیں. کہ 10 کا 10 اشرا اگلے 2 ہفتوں میں انشاءاللہ جیسے ہی مکمل ہوگا تو اس کو لے لیں, اس کا خوب نفع حاصل کریں, خوب نفع حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے. اور آپ فرماتے ہیں پوری کی پوری کتاب میں جو اور آخری ہم 2 پڑھ رہے ہیں, اور اس کی آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین زبدۃ العارفین کا ہے, تصوف کی کتابوں میں وہی مقام و مرتبہ کشف الماجوب کا ہے. حضرت محبوب سبحانی فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف الماجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی. میں اکثر کہتا ہوں جو طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے, حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے, MBA کرتا ہے تاجر بنتا ہے, PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے, کشف الماجوب پڑھتا ہے اللہ کا ولی بنتا ہے, سالک بنتا ہے, صوفی بنتا ہے, اللہ کا ولی بنتا ہے. بس اس کو پڑھیں, یہاں سے پڑھیں, یہاں سے. ہزاروں بچے پریپ میں داخل ہوتے ہیں, MA MSc تک تو کوئی 1-2 ہی پہنچتے ہیں, تھوڑے ہی پہنچتے ہیں. بے شمار لوگ داخل ہیں. سارے کوشش کریں سید حجویر کے صدقے سارے ہی ولی بنیں گے. ولی نہ بنے تو طالب بنیں گے, ولی نہ بنے تو بو ولی ضرور بنیں گے, کہ ولیوں کی خوشبو آنے لگ جائے گی انشاءاللہ تعالی. درود پاک پڑھیں اور اپنے درس کی طرف آ جائیں. ارواح کے 10 مقامات, ایک مقام کو سنتے سمجھتے جائیں, ایک مقام سے پناہ مانگتے جائیں, 9 کی طلب اور خواہش کرتے جائیں. ہمارے استاد ہیں, ہمارے مخدوم ہیں, کوئی بھی ان 9 میں سے ہمیں عطا کر دیں تو ہم روح کا عرفان پا جائیں گے اور روح کی معراج تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سید حجویر فرماتے ہیں, آپ نے اس روح کے 10 مقامات بیان کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ میں سے شیخ ابو بکر واسطی نے روح کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا. داتا صاحب نے شیخ ابو بکر واسطی, یہ ایک بڑے کمال بزرگ گزرے ہیں, پیچھے ان کا درس گزرا 176, ضرور نکال کے دیکھیے گا. ان کا یہ بڑی عمیق اور بڑی دقیق گفتگو کرتے تھے, بڑی بریک اور بڑی مشکل گفتگو کرتے تھے. ان کا ایک کال میں نے لیا. آپ فرماتے ہیں ذکر کرنے والا شخص اپنے ذکر میں اس ذکر کی وجہ سے عام لوگوں سے زیادہ غفلت کا شکار ہوتا ہے. ذکر کرنے والا شخص اپنے ذکر میں اس ذکر کی وجہ سے عام لوگوں سے زیادہ غفلت کا شکار ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں بالکل پرفیکٹ ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ذکر, سید حجویر نے اس فرمایا ذکر اور چیز ہے اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اور ذات ہے. ذکر تو کر رہے ہیں لیکن اصل چیز سے ہم ہٹے ہوئے ہیں, اس کے احکامات سے ہٹے ہوئے ہیں.
تو پھر ہم ذاکرین میں شامل نہیں ہے. ذکر وہی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اس اصل ذکر وہ ہے جو اس نے حکم دیا اس پہ جڑ جائیں, چاہے وہ ذکر ہے تو وہ بھی ذکر, لیکن یہ اس ذکر کی بات ہو رہی ہے جو ذکر جیسے محفل نعت میں ہم چلے جاتے ہیں ذکر و اذکار کی محفلوں میں اور ہم نمازی نہ بن سکے. اصل جو حکم تھا ذکر تو مان لیا, ذکر والے کو نہ مانا. اس کی مثال انہوں نے یوں دی ہے. ہم اصل کیا ہم نے کرنا ہے, ذکر والے کو ماننا ہے. اس طرح کے ان کے قول ہوتے تھے. یہ بہت خوبصورت درس ہوا ہے 176, یہ اس کا موضوع ہے شیخ ابو بکر واسطی کے نزدیک اصل ذکر. انہوں نے روح کے بارے میں بیان کیا, داتا صاحب نے ان کا ہی حوالہ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ میں سے شیخ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے. ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ روح کے 10 مقام ہیں. روایت کے مطابق, اپنے پاس سے نہیں, جو روایتوں میں ان کو ملا وہ انہوں نے بیان کیا. داتا صاحب نے اس کو کوٹ کیا اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے. پہلا مقام خطا کار لوگوں کی ارواح کا ہے جو طریقی میں قید ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. پہلا گروہ, انہوں نے پہلے ہاتھ مجرموں کو ہی لیا. اللہ ہمیں مجرموں سے بچائے. انہیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا. کیا فرماتے ہیں, پہلا مقام خطا کار لوگوں کی ارواح کا ہے جو طریقی میں قید ہیں, انہیں یہ نہیں معلوم کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. دوسرا مقام پرہیزگار لوگوں کی ارواح کا ہے جو پہلے آسمان پر رہتی ہیں اور اچھے اعمال کی وجہ سے خوش ہیں اور اپنی عبادت کی وجہ سے مسرور ہیں اور اللہ کی قوت سے ہر جگہ سیر کر رہی ہیں. اللہ کرے اللہ ہمیں یہ مقام عطا فرمائے. پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ ساتھ ساتھ تھوڑی شرح کرتا جاؤں. جو گناہ سے پرہیز کرتے ہیں, لاہ و لاب سے پرہیز کرتے ہیں, ان کی روحیں کہاں ہیں؟ پہلے آسمان پہ. سید حجویر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا مقام مریدان حق کی ارواح کا ہے. مریدان حق, حق کون ہے؟ اللہ کے ولی, اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کیا ہیں؟ حق. پہلے تو خود وہ حق ہے, پھر اس کے انبیاء اور اولیاء حق ہے. تیسرا مقام مریدان حق کی ارواح کا ہے جو چوتھے آسمان میں ہے, اپنے معاملے کی سچائی اور نیک اعمال کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتی ہیں. بس حق کے طلبگار بن جاؤ, فرشتوں کے ساتھ سنگت اللہ نصیب کر دے گا. اور سید حجویر فرماتے ہیں چوتھا مقام اہل احسان کی ارواح کا ہے جو نور کی کندیلوں میں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی غذا ہے, لطف و قربت ان کا مشروب ہے. یہ اہل احسان لوگ, احسان کرنے والے ایک دوسرے پہ, ان کی روحیں کندیلوں میں لٹکی ہوئی ہیں اور ان کا کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے اور ان کا پینا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے. اور پانچواں مقام اہل وفا کی ارواح کا ہے جو صفا کے حجاب اور بزرگی کے مقام پر خوش رہتی ہیں. پانچواں مقام اہل وفا کی, وفا کرنے والے. وفا کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے. وفا کس سے؟ اللہ کی ذات سے. یہ وفا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وفا کی ارواح کا ہے جو صفا کے حجاب اور بزرگی کے مقام پہ خوش رہتی ہیں. چھٹا مقام شہداء کی ارواح کا ہے جو جنت میں جنت کے پرندوں کے پیٹ میں رہتی ہیں اور جنت کے باغوں میں جہاں چاہتی ہیں جس وقت چاہتی ہیں آ جا سکتی ہیں. اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, طالب علم ہیں, داخل ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جب دنیا سے جائیں گے تو شہادت کی موت. بھائی بہت بڑا پیکیج ہے آپ کو, شہادت کی موت. نیت کر لیں طالب علمی کی کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرتا رہوں گا. آپ طالب علم ہوں گے, یہ ضرور آپ کو ملے گا. شہداء کی ارواح, شہداء چھٹا مقام شہداء کی ارواح کا ہے جو جنت میں جنت کے پرندوں کے پیٹ میں رہتی ہیں اور جنت کے باغوں میں جہاں چاہتی ہیں جس وقت چاہتی ہیں آ جا سکتی ہیں. ساتواں مقام عاشقان الہی کی ارواح کا ہے. عشق نہ چھڑدا پکا. ہائے ہائے, یہ ان لوگوں کا جنہوں نے بس عاشقوں کا کیا میں آپ کو بتاؤں, ان کو کچھ نہیں سوچتا. ساتواں مقام عاشقان الہی کی ارواح کا ہے جو صفات حق کے نور کے پردوں میں ادب و احترام کے فرش پر قیام پذیر ہیں. یہ کمال جگہ پر قیام پذیر ہیں. پھر سنیں, ساتواں مقام عاشقان الہی کی ارواح کا ہے جو صفات حق کے نوری پردوں میں ادب و احترام کے فرش پر قیام پذیر ہیں. آٹھواں مقام عارفان الہی کی ارواح کا ہے. روح کا عرفان, یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں
یہ آپ کی روح کو اللہ ضرور نصیب کرے گا۔ 8واں مقام عارفان الہی کی ارواح کا ہے جو بارگاہ الہی میں رہتی ہیں، صبح و شام حق تعالیٰ کا کلام سنتی ہیں اور جنت میں اور دنیا میں اپنے محسوس مقام کو دیکھتی رہتی ہیں۔ جنہوں نے عرفان، جن کی روح نے عرفان حاصل کر لیا، وہ مقام داتا صاحب فرماتے ہیں 8واں مقام ان کا ہے۔ 9واں مقام اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ہے، یہ بڑا خاص مقام ہے۔ اور 10واں مقام اس سے بھی کمال، اور 9واں مقام اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا، اللہ تعالیٰ کی ارواح، اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی ارواح کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے جمال کے مشاہدے میں اور حقیقت کے کشف میں ہمیشہ ڈوبی رہتی ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے آرام بھی نہیں آتا، انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے آرام بھی نہیں آتا۔ 10واں مقام بڑا خاص اور اہم تھا۔ سید حجویر فرماتے ہیں 10واں مقام ارواح کا، 10واں مقام درویشوں کی ارواح کا ہے۔ درویش بڑے کمال لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے درویش صحابہ صفہ، درویشوں کی میں آپ کو قسمیں بتاؤں۔ پہلے درویش صحابہ صفہ، گھر بار چھوڑ کے اللہ کے دین کا علم، دین سیکھنا اور حضور پاک کی خدمت، 2 اعزاز ان کو حاصل تھے۔ اسی طرح جو دور دراز کے مدرسوں سے ہمارے درس میں بھی بیٹھتے ہیں، جو نیچے پڑھتے ہیں، وہ بھی درویش ہیں۔ اور ایک بڑے درویش کا واقعہ سناؤں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے حبیب نے چائنا گانزوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا تو آپ ایک عرصہ وہاں پر تبلیغ کرتے رہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہوا تو آپ نے ایک خط لکھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ تب آپ ظاہری پردہ فرما چکے تھے۔ جب آپ کو جواب پہنچا تو آپ نے ساری زندگی وہیں گزار دی کہ مجھے جانے کا حکم تھا، آنے کا حکم نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں درویش، آج بھی ان کا مزار ہے گانزوں میں، جو لوگ جاتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں۔ یہ درویش، یہ صحابہ صفہ میں سے درویش تھے اللہ کی راہ میں۔ یہ بڑے دور، اللہ نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ حضور پاک سے بھی فرمایا کہ ان پہ نرم ہاتھ رکھا کریں، ان پہ نظر کرم فرمایا کریں۔ یہ جو درویش ہیں، آپ لوگ بھی جہاں ان مدرسوں میں جہاں درویش ہوتے ہیں ان کی خوب خدمت کیا کریں۔ اللہ نے قرآن میں ان کی خدمت کا حکم دیا۔ ان کی روح کا مقام دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ 10واں مقام درویشوں کی ارواح کا ہے جنہوں نے فنا و بقا کے مقام پر قرب حاصل کیا، فنا و بقا کے مقام پر قرب حاصل کیا۔ ان کے اوصاف تبدیل ہو چکے ہیں اور ان کے احوال متغیر ہو چکے ہیں۔ وہ رب کی صفتوں میں ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا بن چکا ہے۔ حدیث قدسی یاد کریں نا، رب کی طاقت سے دیکھتے ہیں، ان کا چلنا رب کا، ان کا پکڑنا رب کا، ان کا دیکھنا، وہ ان کے اوصاف اور احوال، ان کے حالتیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 10واں اور خاص مقام ہمیں عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ 10واں مقام درویشوں کی ارواح کا ہے جنہوں نے فنا کے مقام پر قرب حاصل کیا، ان کے اوصاف تبدیل ہو چکے ہیں اور ان کے احوال متغیر ہو چکے ہیں۔ ان کی حالتیں بھی اپنے رب میں اور ان کی اوصاف بھی، اب ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ان کا دیکھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، یہ وہ روحیں ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کی روحوں کا یہ مقام ہے۔ اور سید حجویر فرماتے ہیں مشائخ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، انہوں نے ارواح کو الگ الگ صورت میں دیکھا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مشائخ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، انہوں نے الگ الگ ارواح کو دیکھا، الگ الگ صورت میں ارواح کو دیکھا ہے۔ اب بڑے نصیبوں والے ہیں جن کو حضور پاک کا دیدار ہوا ہے۔ یہ ایسا دیدار ہے کہ سب کو علیحدہ علیحدہ ہے، کسی نے کسی طرح دیکھا ہے، کسی نے کسی طرح دیکھا ہے۔ اسی طرح سید حجویر کا دیدار ہے، غوث پاک کا، مولا علی کا دیدار ہے۔ تو یہ وہ جو دیدار ہے یہ سب علیحدہ علیحدہ ہے، اپنی اپنی کیفیت کے مطابق ہے، اپنی اپنی کیفیت کے مطابق ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں مشائخ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، انہوں نے ارواح کو الگ الگ صورت میں دیکھا ہے، اور یہ درست بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں۔ روح موجود ہے اور ایک لطیف جسم کی حیثیت رکھتی ہے، روح موجود ہے اور ایک لطیف جسم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کو ارواح دکھا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا فرمایا سید حجویر نے؟
کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے روح کو. یہ روح دیکھنے والا ایک لطیف جسم ہے, لیکن کب دیکھا جا سکتا ہے؟ جب ہم اپنی روح کو عارف کر لیں. کیا کر لیں اپنی روح کو؟ جب تک ہم اپنی روح کو عرفان سے مالا مال نہ کر دیں, جب تک ہم اپنی روح کو عرفان کا زیور نہ پہنا دیں, جب تک ہم اپنی روح کو عرفان کی منزلوں کا مسافر نہ بنا دیں, ہم یہ ہستیوں کی زیارتیں نہیں کر سکتے, ان کے کمالات نہیں دے سکتے. روح کا عرفان کس طرح نصیب ہوتا ہے؟ در مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے. روح کا عرفان اس در کی نوکری کرنے سے نصیب ہوتا ہے. روح کا عرفان 2 قدم پر ہے, ابھی توبہ کر لو. روح کا اور پہلا قدم اور دوسرا قدم حق کی اتباع کی نیت کر لو. توبہ روح کے عرفان کی ابتدا اور اتباع حق روح کے عرفان کی انتہا. روح اپنے عرفان کو پہنچ جاتی ہے, اور حاصل کلام یہ تھا کہ ہم اور روح کا عرفان 2 قدم پر. لا الہ الا اللہ, اس کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد رسول اللہ, آج کے بعد سانس بھی نہیں لوں گا اس کے بغیر کہ جیسے محمد رسول اللہ لیتے تھے. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا کہ ان کو پتہ نہیں لگا کہ اللہ کے نبی نے کاٹ کے کھایا کہ توڑ کے کھایا, کاٹ کے کھایا کہ توڑ کے کھایا. جب تک ان کی زندگیاں جب تک ان کی پاک زندگی اپنی زندگیاں ان کے مطابق نہیں کر لو گے, کبھی روح کو عرفان نہیں حاصل ہو سکتا. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو عرفان عطا فرمائے. آمین. کل قیامت کو توبہ کا چھوٹا سا واقعہ, ایک ہی سایہ ہوگا عرش کا, اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس پہ کون کون سے لوگ ہوں گے. آج میں ایک لوگ بیان کرتا ہوں. ایک تو وہ جنت کی بشارت بھی, اور ایک اس دن اس سائے میں ہوں گے. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا, کسی نوجوان کو, کسی شخص کو کوئی عورت حسب نسب والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے انکار کر دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسا ہوتا ہے, بڑا مشکل ہے. ادھر معافی کے ساتھ اب بابے نہیں کھڑے ہوتے تو نوجوان تو بڑی بات ہے, لیکن سب کے لیے حکم ہے, دل سب کا جوان ہی ہوتا ہے. سید آقا کریم مدنی تاجدار نے فرمایا, کوئی اعلیٰ حسب نسب والی عورت, کوئی خوبصورت, کوئی خاندان والی عورت اگر کسی شخص کو گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو وہ کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اے اللہ, ہم تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, تو ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ, اگر کل ہم میں سے کسی پہ یہ وقت آ جائے, کوئی ہمیں دعوت دے, تو اے مالک تو ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اسے کہہ دیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اور تیرے عرش کا سایہ مالک ہمارا نصیب بن جائے. یا اللہ, تو اپنے عرش کے سائے کو ہمارا نصیب بنا دے. یا اللہ, ان 9 ارواحوں روح کے مقام میں سے ہمیں کوئی مقام عطا فرما. یا اللہ, توبہ 2 قدم پر ہے, روح کا عرفان 2 قدم پر ہے. توبہ اور اتباع الہی, اتباع حق. اے اللہ پاک, ہمیں یہ دونوں قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. درس کے ابتدا میں جو حدیث پاک دی, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے, ایک اپنے نفس پر رکھو, دوسرا جنت میں ہوگا. اے اللہ, ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ, ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ, ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں, جس نے صدق کے دل سے توبہ کی, اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے, نئے رنگ کے نامہ اعمال آپ کو مبارک ہوں. کھڑے کھڑے اللہ سے ابھی رابطہ جوڑو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی نے اپنا رابطہ اللہ سے جوڑا اور اللہ نے بارش کر دی. اس نے کہا, اللہ مجھے رسوا نہ کرنا اتنے لوگوں میں, مجھے باہر نہ نکالنا, میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اللہ نے اسی وقت بارش ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا اللہ, بھی تو کوئی باہر نکلا ہی نہیں. تو فرمایا, میری اس کی صلح ہو گئی ہے, میری اس کی صلح ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, دکھا تو صحیح. کہا, جب میری اس کی لڑائی تھی میں نے تب نہیں دکھایا, اب تو میری صلح میں کیسے دکھا دوں, میں کیسے دکھا دوں. اللہ سے صلح کر لو. خدا کی قسم, وہ ذات لڑائی والی نہیں ہے, جس کا جہاں جہاں کوئی سود کا معاملہ ہے وہ ختم کر دو, کیونکہ اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے, ہم اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. اللہ, ہم تیرے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. اللہ, تو ہم سے صلح کر لے. اللہ, تو ہم سے صلح کر لے. اللہ, تو ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ, تجھے تیرے حبیب لبیب کا واسطہ, آپ کے وضحا کے چمک بکھرے کا واسطہ,
واللیل کی چھلے دا زلف امبرین کا واسطہ، ما ذاق البصر وما طغیٰ کے سرمے کا واسطہ، علم نشرح کے سینے کا واسطہ، صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر اور علی اکبر کی لڑک پن اور جوانی کا صدقہ، انو محمد کی شہادت کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، عرفان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، ان کی نمازوں کا صدقہ، ان کے قرآن کا صدقہ، اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ساری زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ اگلی ساری زندگی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیں حق گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، سابقہ نمازیں ایک ایک کر کے ادا کرتے رہنا، آج کے بعد نماز نہ قضا ہونے دینا۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا۔ سارا ملک آج رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، دعا کرو کہ اللہ رزق کی تنگی ختم کر دے۔ نماز فجر کو اپنا لو، جب جو سویا اٹھا اس نے جب نماز پڑھی اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی وہ نماز ادا ہی ہے۔ بیمار ہے، آنکھ نہیں کھل سکی تو جب اٹھو نماز فجر ضرور ادا کرو۔ نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ بتاؤ اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ نہیں چاہیے نا، بس نیت کر لو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ کبھی ظہر نہ ضائع کرو، فجر نہ کبھی ضائع کرو۔ نیک اولاد رزق ہے، میاں بیوی کی محبت رزق ہے، رزق صرف روزی روٹی نہیں ہے، ایمان بھی رزق ہے، ہر چیز رزق ہے۔ فجر کی نماز والا کبھی رزق سے محروم نہیں ہوگا۔ آج کے بعد آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، کبھی کسی کی فجر کی نماز نہ ضائع ہو۔ جب اٹھو پڑھ لو، بیماروں کو اور سوئے ہوئوں کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہے کہ ان کی فجر قضا نہیں ہے، وہ جب اٹھیں فجر کی نماز پڑھ لیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ظہر تک چلے جاؤ تو پھر 2 فرض پڑھو، ورنہ اس سے پہلے 2 سنت اور 2 فرض۔ اور اسی طرح بیمار لوگ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں خوب عبادت کیا کرو، جب دل اللہ سے ہٹے ہوں تو واجبات نہ ترک کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ واجبات میں ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں اور 3 وتر ہیں۔ 2 سنت اس میں آ جاتے ہیں 3 وتر میں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی نمازیں ہیں، یہ بیماروں کی اور ان کی جن کے دل اللہ سے ہٹے ہیں، جن کے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو مقام بست میں ہیں خوب عبادت کریں، جو مقام قبض میں ہیں وہ واجبات نہ ترک کریں ورنہ ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، لین کٹ جائے گی، رابطہ ختم ہو جائے گا اللہ سے۔ آج کے بعد کبھی کسی کی کوئی نماز نہ رہے۔ اور یہ درود پاک کے کارڈ آپ تک پہنچتے جا رہے ہیں، یہ سارے درس نیٹ پہ موجود ہیں، ان کو دیکھیں اور یہ درود پاک ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ جو 10 مرتبہ صبح و شام اللہ کے سونے حبیب پہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کے سونے حبیب نے فرمایا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پہ واجب حضور بخشوا کے چھوڑیں گے۔ جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ ساتھ کو امین نے فرمایا سچ کے ساتھ پڑھنا، ایمان کے ساتھ ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا جو 1000 مرتبہ پڑھے گا اس کا جنت میں داخل ہوتے ہوئے کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا، حضور پاک کے کندھے سے کندھا چھو جائے گا۔ تھوڑی کوشش کر لینا، زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ 1000 مرتبہ کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں لاو لاب میں، لیکن درود پاک میں اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے جنت الفردوس واجب ہو جائے گی۔ حضور کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ آپ تو ان کے مرید ہیں، انشاءاللہ وہیں جائیں گے، لیکن کندھا بھی چھو جائے گا، یہ سعادت اور نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافی البلاء دافی البلاء دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العربی والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صاد الاولى نور الهدى کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرۃ المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین ربیع الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. اللہ گناہوں کے بوجھ اتار دے, قرض کے بوجھ اتار دے, نمازوں کے قرض کے بوجھ اتار دے, دل آزاریوں کے قرض کے بوجھ اتار دے, ماں باپ کی نافرمانیوں کے گناہوں کے بوجھ اتار دے, ہمارے دلوں کو ہلکا پھلکا کر دے. اللہ جو ہم میں بیمار ہیں روحانی جسمانی اخلاقی, حضور پاک کے لعاب دہن کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما دے. سید حجویر کے لعاب دہن کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما دے, برکت عطا فرما دے, رزق عطا فرما دے, عزت عطا فرما دے, آبرو عطا فرما دے, سلامتی عطا فرما دے, امن عطا فرما دے, آشتی عطا فرما دے, کرم کر دے, اپنا فضل کر دے, برکتوں کے 70,000 دروازے ہم سب کے لیے کھول دے. یا اللہ جن کے بچیاں یا بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ سیدہ کائنات کے صدقے نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما دے, نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما دے, اصل جو ان کی رشتے ہیں اللہ وہ عطا فرما دے. اللہ ان میں محبتیں عطا فرما دے. اللہ جن کی بچیاں اپنے گھروں میں دکھی ہیں سکھی کر دے, جن کی سکھیاں ان کو اور سکھ دے دے. اللہ جن کے بیٹے دکھی ہیں ان کو سکھی کر دے. اللہ جو اجڑ گئے ہیں ان کو دوبارہ آباد کر دے. سیدہ کائنات کے صدقے دوبارہ آباد کر دے, مولا علی کے صدقے دوبارہ آباد کر دے. اللہ کرم کر دے, فضل کر دے, سکون دے دے, اطمینان دے دے. یا اللہ ہماری روح کو بیدار کر دے. اللہ داتا صاحب نے روح کے 10 مقام لکھے ہیں, ایک سے ہمیں بچا, 9 میں سے جو مرضی عطا کر دے. اللہ ایک سے ہمیں بچا, 9 میں سے جو مرضی عطا کر دے. اللہ ہمیں روح کا عرفان دے دے. اللہ ہمیں پاکیزگی دے دے, تقویٰ دے دے, طہارت دے دے, باوضو رہنے کی توفیق دے دے. آج کے بعد جتنے لوگ یہاں کھڑے ان میں بے نمازی کوئی نہ ہو. یا اللہ سب کو نماز کا پابند کر دے, نیچے نگاہ رکھنے والا کر دے, سچ بولنے والا کر دے, گانے باجے فلم ڈرامے سے بچا لے, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے والا بنا دے. اللہ پاک کر دے, صاف کر دے. لی خمسۃ خطفی بہا لی خمسۃ خطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ. لی خمسۃ خطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ. لی خمسۃ خطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ. المصطفیٰ 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 والمرتضیٰ 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 وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمات کنی فاطمہ, اگر دعوتاً رد کنی ور قبول, اگر دعوتاً رد کنی ور قبول. منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان آل رسول. کریمہ ببخشائے برقالمہ کہ ہستہ مسیر کمندے ہوا, ندار غیر است فریاد رس. تو ہی آسی آرہ, تو ہی آسی آرہ, تو ہی آسی آرہ. خطا بخشو بس, خطا بخشو بس, خطا بخشو بس. اے اللہ تجھے اپنے حبیب لبیب کا واسطہ یہاں کوئی بھی محروم نہ رہے. مولا علی کے صدقے سب کو مالا مال کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ منور شہید وزیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.